نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نظام خلق اور نظام امر کو سمجھانے کے لیے متعدد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ان کی مثالیں دی ہیں، اور پھر گزشتہ آیات میں ان واقعات کی روشنی میں ایک تحلیل و تجزیہ بھی پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ بستیاں تباہ و برباد ہیں، اور ان کی طرف بھیجے جانے والے جو انبیاء تھے وہ انہی قوموں میں سے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صلاحیتوں، اعلیٰ استعداد کے مالک لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس وجہ سے ان کو جھٹلا دیا یہ تو ہمارے دیکھے ہوئے لوگ ہیں، ہماری خاندان، ہماری قبیلے قوم کے لوگ ہیں، اور عام طور پر ہر ایک نے ایک ہی طرح کی روش اختیار کی کہ سچائی کو انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انہی کے ایک آدمی نے ان کے سامنے اس کو پیش کیا، اور دوسرا یہ کہ جن خواہشات میں، جن جرائم میں وہ ڈوبے ہوئے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام نے جب انہیں ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے انہیں تنبیہ کی اور انہیں ڈرایا کہ اب تم اگر اپنی خرابیوں سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم پر یقیناً آئے گا، تو انہوں نے بجائے اس سے ڈرنے کے الٹا اللہ کے اس عذاب کا مذاق اڑایا، استہزاء کی۔ پھر اللہ نے یقیناً اپنی مختلف گناہ کو عذاب ان پر بھیج کر ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ بستیاں، ان کے کھنڈرات، ان کے شہر، ان کے نشانات اب بھی تمہارے سامنے ان کی داستانیں بیان کرتی ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید نے یہاں چھٹا ایک واقعہ ذکر کیا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کی تاریخ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، جن کو مثیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مثیل موسیٰ قرار دیا گیا کہ آپ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اپنی قوم کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور اس وقت کی طاغوتی طاقت فرعون کی، اس کا مقابلہ کیا، مزاحمت کی، اور اس سے اپنی قوم کو آزادی دلائی، اور اس کے لیے پھر آگے قوم کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے کافی ان کے سرداروں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہوا، تو قرآن نے متعدد مقامات پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو مثال کے طور پر ذکر کی ہے، اور یہاں بھی ذکر کی ہے۔ یہاں بھی کسی قدر تفصیل کے ساتھ 2 سے 3 رکوع اسی واقعے کے بیان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، پھر ان ہلاک شدہ بستیوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بآیاتنا، اپنی واضح نشانیوں اور تعلیمات کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کی کابینہ کی طرف، اس کے درباریوں کی طرف، جس قدر بھی اس کے درباری تھے اور
جس کے اندر بھی اس کے سردار تھے، ان میں سے بڑا یہ تھا، ان کا حکمران یہ تھا فرعون۔ اور فرعون یاد رکھیں کسی ایک مخصوص شخص کا نام نہیں، بلکہ مصر کا ہر حکمران اس کا لقب فرعون ہی ہوا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل بڑی عزت کے ساتھ مصر میں ان کو بسایا گیا۔ ان کے دور کا بھی جو فرعون تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی دو فرعون ہیں۔ ایک فرعون تو ان کی ابھی جب قید میں ہی تھے تو وہ مر گیا، اور دوسرا فرعون جو اس کی جگہ پر جانشین بنا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کی اتباع کی اور بنی اسرائیل کی بہت خاطر و مدارت کی، عزت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد رفتہ رفتہ جو نئے فرعون آتے گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، ان کی معاشی حالت بدتر کر دی، اور معاشرتی حیثیت اور عرفی حیثیت ان کی تباہ و برباد کر دی، ان کی تعلیمات وہ بالکل ختم کر کے رکھ دی، بہت طرح طرح کے مظالم ان پہ ڈھائے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی 3 فرعون آئے ہیں، 3 فرعون۔ ایک تو وہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک صندوق کے ذریعے سے اس کے دربار میں پہنچے، اس نہر کے ذریعے سے کہ ان کی اس فرعون کی اہلیہ نے جو مسلمان ہو گئی تھی، اس نے اس صندوق کا اٹھا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طریقے سے فرعون کے گھر میں ہی تربیت ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور جانشین اس کا ہوا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ پھر تیسرا فرعون جو غرق ہوا، وہ بھی اسی کے روش پر چلا۔ تو فرعون در حقیقت مصر کا جو حکمران ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا، جیسے کہ قیصر، ہر ایک رومی حکمران کو قیصر کہا جاتا تھا، ایرانی حکمران کو کسریٰ کہا جاتا تھا، وہ متعدد ہو سکتے تھے۔ تو اللہ نے فرعونیوں کی طرف، جو بھی ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون تھے، ان کی طرف اور اس کی کابینہ جو تھی، ملا جو تھے، اس کے سردار جو تھے، ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن انہوں نے اللہ کی نشانیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان نشانیوں کو بھی جھٹلایا، ان کو جادو کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ فَظَلَمُوا بِهَا، ناانصافی کی انہوں نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ۔ پھر دیکھو فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، ذرا غور کرو، تاریخ اٹھا کر پڑھو، کھنگالو، دیکھو پھر مفسدین کا انجام کیا ہوا۔ فساد جو معاشرے میں پھیلاتے ہیں، معاشرے میں انسانیت کے اندر طبقات قائم کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، تو ان کا پھر انجام کیا ہوا، ذرا اس پر بھی غور کرو۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور یہ فرعون کے بارے میں دوسری جگہ پر قرآن نے ذکر کیا، بڑا فسادی تھا۔ فساد اس نے کیا پھیلا رکھا تھا، یہ اس نے وہاں عوام کو تقسیم کر رکھا تھا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ قصص میں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ فرعون، حامان، نمرود، یہ جو فرعون حامان تھے، حامان ان کا مذہبی وزیر تھا، اور قارون جو تھا اس کے دور کا ایک بہت دولت مند سرمایہ دار تھا، تعلق تو اس کا بھی بنی اسرائیل سے تھا لیکن سرمایہ دار تھا، اور فرعون خود ایک سیاسی لیڈر اور رہنما اور حکمران تھا۔ انہوں نے وہاں بنی اسرائیل کو یستضعف طائفة منہم، ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طاقت و قوت اور شان و شوکت، عزت و احترام اس نے برباد کر دیا، آپس میں لڑائیاں کرواتا تھا، ایک جماعت کو کمزور کر دیا، دوسرے کو طاقتور بنا دیا، کبھی اس کو طاقتور بنا دیا، اس کو کمزور کر دیا، آپس میں لڑائیاں کروا کے۔ یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، یہ کیا کرتا تھا، اسی طرح نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے قتل کرواتا، ایک تو بچوں کو قتل کیا اس نے کروایا براہ راست، اور پھر نوجوانوں کو بھی مختلف طریقوں اور ہیلوں بہانوں سے قتل کرواتا تھا۔ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین، قرآن نے کہا وہ بڑا فسادی تھا، بڑے فساد اس نے پھیلائے۔ تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان فسادیوں کا پھر انجام کیا ہوا، ذرا غور کرو، تاریخ اٹھاؤ،
پڑھو ان کے واقعات و احوال کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، جو بھی فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں انجام ان کا برا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ جاؤ اذهب الی فرعون انه طغی، بڑی سرکشی اس نے اختیار کر رکھی ہے، جا کر اس کو سمجھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا مطالبہ کیا اللہ سے کہ یا اللہ ان کو بھی میرے ساتھ اس ذمہ داری میں شریک کر دے۔ وہ تفصیلی واقعہ بھی آگے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون، اے فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا سفیر اور قاصد ہوں، میں خود نہیں آیا، اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہوں، بھیجا ہوا آیا ہوں میں۔ انی رسول من رب العالمین، سب سے پہلے اپنی پوزیشن واضح کی، بے شک میں یہیں مصر میں تمہاری گھروں میں پلا پڑا ہوں، لیکن اب میری حیثیت وہ نہیں ہے، میری حیثیت اب موسیٰ بن عمران کی نہیں بلکہ موسیٰ رسول اللہ کی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، تمہارا جو پروردگار ہے، مالک و خالق ہے ہم سب کا، میں اس کا نمائندہ بن کر تمہارے پاس آیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر لازم ہے یہ بات کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات ہی کہوں، حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ یہ مجھ پر واجب ہے کہ میں کوئی اپنی طرف سے ایسی بات بنا کر نہ منسوب کروں اللہ کی طرف کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، بلکہ حقیق یہ بات حق ہے، یہ بات ثابت ہے کہ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں حق کے سوا کوئی اور بات نہ کروں، یہ مجھ پر بات لازم ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، پہلی بات تو یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دوسری بات یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں حق پر مبنی، سچائی پر مبنی بات کہہ رہا ہوں، تیسری یہ کہ میرے رسول ہونے کی بینہ اور دلیل بھی موجود ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، کہ مجھے اللہ نے اپنا واقعی رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے طاقت و قوت کی نشانیاں بھی مجھے دی ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح نشانیوں اور بینہ کے ساتھ آئے ہیں۔ بینہ کہتے ہیں ایسے واضح دلیل کو جس کو دیکھ کر فوراً انسان کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی ایسی بات ہے۔ بینہ جیسے روشنی کی دلیل، سورج نکلا ہوا ہے، روشنی موجود ہے، تو روشنی کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ سورج نکل چکا ہے، یہ روشنی بینہ ہے، واضح دلیل ہے سورج کے نکلنے پر۔ اندھیرا ہے تو سورج کے غائب ہونے کی واضح نشانی اور دلیل ہوتی ہے، تو میرے رسول ہونے کی بینہ یعنی واضح دلیل وہ بھی میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا میرا مطالبہ ایک ہی ہے، سب سے پہلے اپنی پوزیشن واضح کی کہ میری حیثیت کیا ہے اس وقت اور میرا مطالبہ کیا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو آزادی دے کر بھیج دو، یہاں سے آزاد کر کے ہم مصر سے چلے جاتے ہیں، بنی اسرائیل کو رہا کرو، آزاد کرو۔ ایک بات یہاں بڑی اہم سمجھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لو، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نہیں کہا کہ تم کیا کرو خدا کی عبادت کرو، بلکہ ایک ہی مطالبہ کیا اس سے۔ قرآن نے اس مطالبے کو متعدد مقامات پر ذکر کیا، یہاں پر بھی ذکر کیا، دوسری جگہ پر بھی اپنی پوزیشن واضح کر کے کہا کہ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزاد کر کے بھیج دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو رہا کرو۔ قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا، سب سے پہلا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اپنی قوم کی آزادی کا کیا ہے۔ یاد رکھو، جب تک قوم آزاد نہیں ہوتی، غلام ہو، محکوم ہو، اس وقت تک قوم کا کوئی کلمہ بھی معتبر نہیں ہوتا۔ وہ کلمہ بھی کس کا پڑھے گی؟ اپنے آقا کا پڑھے گی، بات بھی انہی کی مانے گی جن کی وہ غلام ہے، انہی کے پیچھے چلے گی، ان کی ہی اطاعت کرے گی۔ وہ مالک اللہ کی اطاعت تھوڑی کرے گی، وہ اطاعت تو اپنے آقا کی کرے گی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی آزادی کا سب سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں تاکہ پورے
خلوص اور سچائی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اطاعت کر سکیں، اس کے احکامات کو بجا لا سکیں۔ جب قومیں غلام ہوتی ہیں تو اس وقت ان کے کلمے میں بھی وہ طاقت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، کلمے کی وہ سچائی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی، کسی کی اطاعت، کسی کی فرمانبرداری نہ کرے، بلکہ انہیں مجبوراً اس قانون پر چلنا پڑ رہا ہے جو طاقتور قوم نے ان کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنے پاکستانیوں کا حال دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر آج بھی 1835 ایکٹ نافذ ہے، چاہے اس کی چند ایک سکے بدل دی ہیں، مگر نہ وہی انگریز کا بنایا ہوا قانون آج بھی نافذ ہے، اور اسی کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، اسی کے تحت آپ کی عدالتیں، اسی کے تحت آپ کی پولیس۔ یہاں جو پولیس بنائی گئی تھی وہ پولیس عوام کو ان کی حقوق کی حفاظت کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ ان پر روب ڈالنے کے لیے، ان کو ڈرانے اور یرکانے کے لیے پولیس بنائی تھی۔ اور آج بھی وہی پولیس کام کر رہی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، کرپشن کرتی ہے، لوٹ مار کرتی ہے۔ پولیس قوموں کی ذرا پولیس کا حال دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے شہریوں کی حفاظت کرتی ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتی ہے، اور آپ کی پولیس کا کیا حال ہے؟ ذرا ان سے بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ بدماش وقت کے یہی ہیں۔ تو بدماش یہاں پولیس تیار کی گئی تھی، بنائی گئی تھی کہ جس کا کام کیا تھا، ان غلاموں کو ڈرانا ہے، ان کو کوئی تو حکومت وقت کے خلاف، انگریز حکمران کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے، وہی کام کر رہی ہے۔ اور پھر انصاف کا کیا حال ہے؟ اب تو یہ چیزیں بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ یہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انصاف در حقیقت وہ طاقتور کی، سرمایہ دار کی، گھر کی لونڈی ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرتا ہے، جس طرح چاہے وہ موم کی ناک ہے، جس طرح چاہے موڑ لے، وہ انصاف اپنے حد میں، اس کا قانون بھی بدل جاتا ہے، اس کے ساری فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت جب قومیں غلام ہوتی ہیں تو غلام قوموں نے اسی قانون کی اتباع اور پیروی کرنی ہوتی ہے۔ آج آپ اس قانون میں بہت سارے وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل، بے شمار مسائل وہ شریعت کے خلاف ہیں، لیکن ان کی اتباع اور پیروی کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر اطاعت اللہ کی تھوڑی ہو رہی ہے، اطاعت تو انہیں وہ حاکموں کی اور آقاؤں کی ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ قوم کی آزادی نہایت ضروری ہے۔ یہاں انگریز چلا تو گیا، لیکن وہ ہم پر ایسے اپنے غلام مسلط کر گیا، اپنے ایسے نوکر مسلط کر کے گیا کہ جو آج تک اپنے اسی آقا کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اور بیچاری عوام اسی طرح انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے، اسی طرح ان کے اوپر ظلم و زیادتی اور بدماشی کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَّ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزاد کر کے بھیج دو۔ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، اچھا موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ ہم مصر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بنی اسرائیل کو جانے دو، لیکن آگے قرآن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کا الٹا پراپوگنڈا کیا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون یہ در حقیقت ہمیں مصر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ بات کا عجیب پتنگڑ بنا دیا کہ ہمیں مصر سے نکال کر حکمران خود بننا چاہتے ہیں۔ اگلے رکوع میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آزادی کا مطالبہ کیا تو اس پر سب سے پہلے فرعون نے کہا اچھا تو اللہ کا رسول ہے نا، تو کوئی پہلے تو معجزہ دکھلا، اپنی نشانی دکھلا کہ واقعی تم اللہ کا رسول ہے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، اگر تو نشانی کے ساتھ آیا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو لے آ اس کو، اگر واقعی تو سچا ہے، سچ بول رہا ہے نا تو کہ اللہ کا رسول ہے، تو پھر وہ معجزہ دکھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا معجزہ تو عصا کا دکھلایا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، وہ جو ان کے پاس لاٹھی تھی، جس کا تذکرہ دوسری جگہ پر بھی قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ شعیب علیہ السلام کے پاس مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری اور نبوت ملی۔ اللہ نے ان سے پوچھا تھا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ لاٹھی ہے، یا عصائی اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ میری لاٹھی ہے جس سے بڑے میں کام لیتا ہوں،
بکریوں کو بھی چراتا ہوں، ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی مختلف اس سے کام لیتا ہوں۔ یہ لاٹھی کوئی معمولی درجے کی نہیں تھی، عام لاٹھی نہیں تھی، بلکہ یہ پیغمبروں کی لاٹھی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، مسلسل پیغمبروں میں چلی آ رہی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی تھی، اور شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی۔ اس میں ایک بڑی طاقت و قوت ہے۔ اور پھر دوسرا یہ بھی بات مورخین محققین نے کہا ہے کہ یہ جس لکڑی کی لاٹھی تھی، اس میں خصوصیات اژدھا کی اور سانپ کی تھی، کہ جس درخت سے یہ لاٹھی بنائی گئی تھی اس کی نیچے جڑوں میں مختلف سانپوں کا بسیرا تھا، اور وہ سارے اثرات جو ہے نا اس درخت کے اندر منتقل ہوئے تھے۔ جیسے کہ حکما کہتے ہیں کہ اگر کسی گنے کی جڑ میں کوئی سانپ ہو اور وہ کجلی وہاں ڈال دے، وہ اپنے اثرات زہر وغیرہ وہاں پھینک دے، اور گنا اس کو جب چوس لیتا ہے تو اس کے اثرات اس گنے میں بھی منتقل ہوتے ہیں، کہ بعض لوگ جب اس گنے کو استعمال کرتے ہیں تو سانپ کے ڈسے ہوئے کا تریاق بن جاتا ہے وہ گنا، اس کے اندر اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس درخت کے اندر ایسے اثرات سانپ کے منتقل ہوئے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑے اژدھے کی بھی صلاحیت ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی روحانی طاقت و قوت بھی اس میں شامل ہے۔ تو ایک بہت بڑی طاقت و قوت اور روحانی طور پر وہ بھی شامل ہونے، اور پھر اس کے اندر وہ اثرات بھی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لاٹھی کے بارے میں اس کی حقیقت بھی واضح کی کہ یہ صرف لاٹھی نہیں ہے، یہ بڑی بے شمار خصوصیتوں کی حامل لکڑی ہے، کہ وہ جب انہوں نے ڈالا تھا وہاں تو بہت بڑا اژدھا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پہلی دفعہ تو گھبرا گئے کہ یہ سانپ اتنا بڑا کہاں سے آ گیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کی ساری حقیقت بتا دی گئی تھی، اب فرعون نے معجزے کا مطالبہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، اپنی وہی لاٹھی زمین پر پھینکی ڈالی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو اچانک کیا وہ بہت بڑا اژدھا اور سانپ بن کر سامنے آئے۔ جب بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے کوشش اور سازش کا بھی ارادہ کیا کہ یہ تو ہمارے گھر کا پروردہ ہے، اور یہ ہمیں آ کر ڈرانے دھمکانے اور ہمارے خلاف باتیں کرنے لگا ہے، اور اپنی قوم کی آزادی کی باتیں کرتا ہے، تو اس کو گرفتار کرو۔ اس نے پولیس کو آرڈر دیا اس کو گرفتار کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدھا زمین پر پھینکا تو اس نے ایسا منہ کھولا کہ پورا گویا کہ اس کا محل ہی اس کو نکل دے گا، اور وہ سانپ اس کی طرف دوڑا، فرعون کی طرف۔ فرعون نے جب اس کو دیکھا تو گھبرا کر اپنے تخت کو چھوڑ کر بھاگا۔ اس طریقے سے ساری فوج میں اور پولیس میں بھگدڑ مچ گئی، ایک دوسرے کو بہت ساروں نے قتل کر دیا۔ تو اس نے بڑی منت سماجت کی موسیٰ علیہ السلام کو پکار کر کہ اس سے مجھے بچاؤ، میں تمہاری بات مانتا ہوں، جو تم کہتے ہو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس سے مجھے بچاؤ۔ اور ابھی اس کی ہلاکت کا وقت بھی نہیں آیا تھا، قدرت کی طرف سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا اس کی ہلاکت کا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کے دم سے اس کو پکڑا تو لاٹھی بن گئی۔ تو قرآن نے یہاں اس معجزے کا ذکر کیا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ اور دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دکھلایا کہ اپنی جیب سے ہاتھ کو نکالا، بعض کو کہتے ہیں کہ گریبان میں ڈالا، سینے پہ ہاتھ کو ڈالا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جب اس کو نکالا تو دل کے اندر جو روشنی تھی اس روشنی نے ہاتھ پر ایسا اثر کیا۔ دیکھیے اللہ کا وہ نور ہی تھا کہ جب اللہ نے اپنی وہ تجلی اور نور وہ اس درخت پر، بیڑی کے درخت پر ڈالی، جس کو موسیٰ علیہ السلام آگ سمجھ کر جنگل کے اندر وہ اپنے گھر والوں کو ٹھہرا کر گئے تھے کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ تو اصل اللہ کا نور اور وہ تجلی تھی جو ایک درخت کے اوپر اس نے ایسے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا کہ وہ اس سے بھی آگ کی لپٹیں اور شعائیں نکل رہی تھی۔ اور جب اللہ نے اپنی وہی تجلی اور نور وحی کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کا قلب بھی روشن ہو گیا۔ اب جو ہی انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے اس قلب کی جگہ پر اس طرف رکھا تو وہ ہاتھ بھی روشن اور چمکدار ہو گیا، ایسے جیسے کہ اس سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں سورج کی طرح روشن۔ قرآن کہتا ہے وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے کھینچا اپنا ہاتھ، وہ اپنا ہاتھ انہوں نے گریبان سے جب نکالا تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اچانک وہ سفید اور
کرنے والا تھا دیکھنے والوں کے لیے، کہ جو دیکھ رہے تھے اس کی روشنی ان کی آنکھوں کو چکا چوندھ کر رہی تھی۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سچائی کے یہ جو دو معجزات پیش کیے۔ آگے پھر فرعون اور اس کے ملا اور سرداروں کا کیا رویہ تھا، کیا انہوں نے آگے سے گفتگو کی، اگلے پورے رکوع میں اس کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔